خوش آمدید ناظرین سامعین، شیریں فرحات کی محبت کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، لیکن آج کی جو داستان میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ کہانی سن کر آپ کہیں گے کہ سچ میں فرحات ملا تو کس شیریں سے؟ وہ کسی اور سے ملنا چاہتا تھا، پر قدرت نے اس کو اپنی سچی محبت سے ملوا دیا۔ کہانی کا خوبصورت ٹرننگ پوائنٹ سن کر آپ چونک اٹھیں گے اور یقیناً مان جائیں گے قدرت کے فیصلوں کو۔ آئیے بڑھتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف، اور پہلے ہمارے چینل سے دا وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ پیار کی اس کہانی کی ابتدا اس دن سے ہوئی جب میں نیٹ پر اپنا دل بہلا رہا تھا۔ حالانکہ میں اس وقت 26 یا 27 سال کا ہو چکا ہوں، لیکن اس وبا نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ جوان، بوڑھے، عورتیں، مرد، جس کے پاس بھی کمپیوٹر اور نیٹ کی سہولت ہو وہ چیٹنگ کرنے لگتا ہے۔ طرح طرح کے لوگ جھوٹے سچے خواب دکھانے اور خوبصورت باتیں کرنے والے کمپیوٹر اسکرین پر آ کر اپنے بارے میں بتاتے ہیں، اور جھوٹی سچی دوستی کی ابتدا ہونے لگتی ہے۔ یہ ایک طرح سے برا بھی ہے اور اچھا بھی ہے۔ اس کی برائیاں تو سب کے سامنے ہیں، وہ برائیاں جنہوں نے نوجوان نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور اچھائی یہ ہے کہ دیس دیس اور طرح طرح کے لوگوں کو جاننے کا موقع ملتا ہے، اور ہم ذرا سی دیر کے لیے اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھلا کر کسی اور دنیا میں سانسیں لینے لگتے ہیں۔ میں بھی اسی عادت کا شکار تھا۔ خود مختار ہوں میں، لیکن میرے ساتھ میری ماں، بہن اور بھائی رہتے ہیں۔ تعلیم مکمل کر کے ایک اچھی ملازمت میں نے حاصل کر لی اور اپنے کمرے میں اپنی کتابوں اور کمپیوٹر کے ساتھ وقت گزارا کرتا۔ ایک رات کی بات ہے، ہمیشہ کی طرح کمپیوٹر سے الجھا ہوا تھا میں۔ اس رات میری ملاقات ہوئی شیریں سے، وہ آن لائن آ گئی۔ میرا مطلب ہے شیریں نام کی ایک لڑکی کا نام اسکرین پر آ گیا جو کہ مجھ سے چیٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ اب یہ تو اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کوئی لڑکی ہے یا لڑکا، مرد ہے یا عورت، کیونکہ نیٹ پر اس قسم کی حماقتیں ہوتی رہتی ہیں۔ لڑکے لڑکی بن کر اور لڑکیاں لڑکے بن کر دھوکے دیتے ہیں، لیکن نیٹ پر چیٹ کرنے والوں کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جملہ لڑکی کا ہے یا لڑکے کا۔ جملے کی نوعیت ظاہر کر دیتی ہے کہ چیٹ کرنے والا کون ہے، اور وہ لڑکی ہی تھی۔ اس نے اپنا نام شیریں ظاہر کیا، تو پھر میں نے اپنا نام فرحات بتا دیا۔ وہ بہت دیر تک میرے اس نام پر طرح طرح کے جملے لکھتی رہی۔ اندازہ ہوا کہ وہ ایک ذہین لڑکی ہے۔ اس کی باتیں بہت خوبصورت تھیں، اور میری طرح وہ بھی سلجھے ہوئے ادبی ذوق کی تھی، یعنی پڑھنے لکھنے کا جسے شوق ہو۔ یہ اس سے چیٹنگ کی ابتدا تھی۔ اس کے بعد ہم تقریباً روزانہ ایک دوسرے سے نیٹ کے ذریعے باتیں کرتے رہتے تھے، خوبصورت باتیں، شاعری، افسانے، فلسفہ، اور وہ کسی طور پر مجھ سے کم نہیں تھی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک ذہین لڑکی ہے، اور خدا جانے وہ خود کیسی تھی، اس کا سراپا کیسا تھا۔ میں نے ایک دن اس سے کہا، شیریں، میں تمہاری تصویر دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کیوں؟ تاکہ میں اندازہ لگا سکوں کہ میں جس خوبصورت ذہن کی مالک سے بات کر رہا ہوں وہ خود کیسی ہے۔ کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہاں، محبت کی شدت اور زیادہ ہو جائے گی۔ واہ! اسی لیے تو غالب نے آپ جیسے نوجوانوں کے لیے بہت کچھ لکھا ہے۔ میں نے اس سے ملنے کی بات کی تو اس نے جواب دیا، ابھی نہیں، ابھی ہم تحریروں کے ذریعے ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی چیٹ کے ذریعے۔ ایک دن ایسا ہوا، دفتر میں میرا موڈ بہت خراب تھا۔ اس کی وجہ کچھ دفتری معاملات تھے، جس کی وجہ سے اچھی خاصی بدمزگی ہو گئی تھی۔ دفتر سے خراب موڈ لے کر باہر نکلا تو ایک لڑکی سے ٹکر ہو گئی۔ وہ بھی کسی دفتر سے نکل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جو میری وجہ سے زمین پر گر گیا۔ وہ انتہائی خوبصورت اور بہت زیادہ بولڈ لڑکی تھی، لیکن اس کا لہجہ بہت خراب تھا۔ دیکھ کر نہیں چلتے، اس نے غصے سے کہا۔ معاف کیجیے گا، اتفاقاً ٹکرا گیا تھا۔ جان بوجھ کر ٹکرائے ہو، اس نے کہا۔ تم جیسے لوگ اس طرح لڑکیوں سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتے ہو۔ اب تم یہ کہو گے، سوری، لائے میں آپ کا شاپر اٹھا دیتا ہوں، تو مجھے اس کی ضرورت نہیں، تم جا سکتے ہو۔ میں جھلایا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس لڑکی کو سخت جواب دینے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ جہاں میں نے ایسی کوشش کی وہاں درجنوں اس کے حمایتی میدان میں آ جائیں گے اور میری کوئی نہیں سنے گا۔ اسی لیے خاموشی بہتر تھی، اور میں خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ رات تک موڈ خراب رہا، لیکن شیریں کے آن لائن آنے کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ ہم رات گئے ایک دوسرے سے خوبصورت باتیں کرتے رہے۔ اس رات میں نے پھر اس بات پر زور دیا
کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے، لیکن اس نے پھر سے فلسفیانہ باتیں کہہ کر میری یہ درخواست رد کر دی۔ دوسری صبح دفتر میں بھی معاملہ نارمل ہو گیا تھا۔ کئی دنوں بعد مجھے پھر سے وہی لڑکی دکھائی دی، وہی لڑکی جس سے میں ٹکرا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور جس نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا۔ میری طرح شاید اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا۔ ذرا سی دیر کے لیے اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک نمودار ہوئی، پھر اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ظاہر ہے مجھے اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی، میں بھی اسے نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ بالآخر کئی بار کی درخواست کے بعد شیری نے فرحاد کی بات مان لی، یعنی اس نے ملنے کا وعدہ کر لیا، اور ملنے کی جگہ بلیو مون ریسٹورنٹ تھی۔ یہ خوبصورت ریسٹورنٹ تھا جس کے آگے ایک لان تھا۔ شام ہوتے ہی اس لان میں کرسیاں بچھا دی جاتی تھیں اور لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ شیری نے لکھا تھا، میرے ہاتھ میں سرخ رنگ کی ایک ڈائری ہوگی، تم اس ڈائری کی مدد سے مجھے پہچان سکتے ہو۔ وہ رات میرے لیے بہت بے چینی کی تھی۔ میں اس لڑکی سے ملنے جا رہا تھا جس کی خوبصورت باتوں سے میں اس کا اسیر غلام بن چکا تھا، وہ لڑکی جو واقعی میری شیری بن سکتی تھی۔ میں نے اب تک بس یوں ہی ایک اجاڑ سی زندگی گزاری تھی۔ یہ بات نہیں کہ میرے ارد گرد چاہنے والے لوگ نہیں تھے، پورا گھر تھا، عزیز رشتہ دار تھے، لیکن کسی مہربان زلف کا سایہ میسر نہیں ہوا تھا، یعنی کوئی لڑکی میری زندگی میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے ایک بے کیف سی صورتحال تھی۔ زندگی تو اسی کا نام ہے، کوئی آپ کے ساتھ ہو، کسی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہو، اور جب کسی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں نہ ہو تو زندگی بوجھل لگنے لگتی ہے۔ میں تصور میں کھویا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا اس بات کا کہ جس طرح شیری کے خیالات اور باتیں خوبصورت ہیں، اس کا چہرہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اس چاند سے چہرے کو دیکھنے کے لیے ریسٹورنٹ میں پہنچ گیا اور وہ لال ڈائری لیے۔ جب پہنچی تو اس کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ میری کیفیت عجیب سی ہو گئی، وہ میرے تصور سے بالکل مختلف تھی۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی، بلکہ عام سے بھی کم۔ اس کے پورے وجود اور پورے سراپے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو مجھے متاثر کر سکتی۔ اس کے نقوش بہت پھیکے اور رنگت گہری سانولی تھی، میرے ارمانوں پر جیسے اوس سی پڑ گئی۔ باتیں اتنی خوبصورت اور خود کیسی ہے، واقعی ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ۔ میرا دل چاہا میں اٹھ کر بھاگ جاؤں، اب اس سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بیچاری نہ جانے کتنی دور سے میرے لیے آئی ہے، اس کی نگاہیں مجھے تلاش کر رہی ہوں گی، لیکن اگر میں اسے نظر انداز کر کے چلا جاتا تو یہ زیادتی ہوتی۔ میں ٹہلتا ہوا اس لڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ محترمہ، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا کہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اور بھی کرسیاں ہیں یہاں۔ میں نے اپنا تعارف اس سے نہیں کروایا تھا، میں اس کی بوکھلاہٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے بھی کچھ نہیں کہا اور ڈائری پڑھنے لگی۔ آپ کسی کا انتظار کر رہی ہیں، یہ انتظار بھی کتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، میں نے اس سے کہا۔ اس نے کہا، کیا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے کیا کہہ سکتا ہوں؟ بھلا راستے میں ملنے والے لوگوں سے موسم اور شہر کے حالات پر تو گفتگو ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ پہلی بار اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جی نہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اجنبی ایک دوسرے کے بارے میں بہت زیادہ جاننے لگتے ہیں۔ ہاں، بس کبھی کبھی، لیکن ضرور نہیں وہ کبھی کبھی آج ہی ہو جائے۔ اس بار وہ ہنس دی۔ کیا آپ کسی کا انتظار کر رہی ہیں؟ جی ہاں، اپنے کسی دوست کا۔ مجھے بھی اپنی ایک دوست کا انتظار ہے۔ دراصل ہم سب انتظار کی سولی پر لٹکے ہوئے ہیں۔ اچھے دوست کا انتظار اور اچھے ساتھی کا انتظار ہم سب کرتے ہیں۔ آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، وہ کہنے لگی۔ شاید آپ اپنی دوست کے انتظار میں بولنا سیکھ گئے ہیں۔ صرف انتظار نے نہیں، بلکہ اس جذبے نے جسے لوگ عشق کا نام دیتے ہیں۔ اور میں فرحاد بن کر پہاڑ کھودنے نکلا ہوں۔ میں نے اسے اشارہ دے دیا کہ میں کون ہوں۔ تو پھر آپ کو میں فرحاد کہہ کر پکار سکتی ہوں، میں فرحاد ہی ہوں۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر میں متاثر نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی خوبصورت باتوں کو سن کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، میں اس سے باتیں کرتا چلا گیا۔ اور پھر جب میں نے اجازت چاہی تو اس نے کہا کہ میرا نام افشاں ہے۔
اور مجھے یقین ہے اب آپ مجھ سے دوبارہ نہیں ملنا چاہیں گے۔ خوش آمدید ناظرین۔ تو میں نے کہا افشاں تم نے یہ کیسے جان لیا کہ میں تم سے دوبارہ نہیں ملوں گا؟ اس نے کہا کیونکہ مجھ سے کوئی ایک بار مل کر دوبارہ نہیں ملتا۔ اتنی سادگی اور معصومیت سے اس نے جواب دیا تھا۔ تو میں نے کہا ایسا نہیں ہوں میں، اور میں تم سے ضرور ملوں گا اسی ریسٹورینٹ میں۔ اس نے کہا سچ؟ ہاں سچ، چاہے میں کمپیوٹر پر آ کر تمہیں یاد دہانی نہ کرواؤں، تم یہاں آ جانا کمپیوٹر پر۔ اس نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا۔ کس کمپیوٹر کی بات کر رہے ہیں؟ وہی جس پر ہم روزانہ رات کو چیٹنگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا تم شیریں ہو، میں فرحاد ہوں۔ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، وہ بہت الجھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہاں ہماری ملاقات طے ہوئی تھی نا؟ کیا تم نے یہ نہیں لکھا تھا کہ تم ایک لال ڈائری اپنے ساتھ رکھو گی تاکہ میں تمہیں پہچان سکوں؟ او خدا! اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اور کے دھوکے میں مجھ سے آ کر ملے ہیں۔ آپ کی شیری کوئی اور ہے۔ مجھے بھی یہ سن کر بہت حیرت ہوئی اور کچھ دیر بعد یقین آ گیا کہ یہ کوئی اور ہے۔ ظاہر ہے اب آپ سے کہاں ملاقات ہوگی۔ اس کے لہجے میں بے پناہ حسرت تھی۔ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا۔ چلیں یوں ہی صحیح، بس میرے لیے یہی ایک ملاقات کافی ہے۔ کئی برس تک میں تازہ دم رہوں گی۔ تم نے پھر سے غلط اندازہ لگا لیا۔ اب کچھ بھی ہو جائے میری شیری تم ہو، ہم آج سے ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے کیونکہ میں نے تمہارے اندر کے حسن کو دیکھ لیا ہے۔ جذبات کی شدت سے افشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کیسا عجیب ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ میں کسی اور سے ملنے گیا تھا، کسی حسن بے مثال کی توقع لے کر، اپنی آنکھوں میں خوبصورت خواب سجائے، اور وہاں افشا مل گئی جو ایک کم صورت لڑکی تھی۔ میں اسے دیکھ کر نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا تھا، لیکن پھر کسی خیال نے اس سے بات کرنے پر مجبور کر دیا، اور اب دل میں یہ بات محسوس کر رہا تھا کہ میں اس سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہوں۔ پھر ہم دونوں کی ملاقاتیں ہونے لگیں۔ میں نے اسے جان لیا، اب میں اس سے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ میں کیا حماقت کر رہا ہوں۔ میں خود اچھا خاصا اسمارٹ آدمی تھا، اگر میں چاہتا تو بہت سی خوبصورت لڑکیاں مجھے مل سکتی تھیں، لیکن مجھے کیا ہوا تھا کہ میں افشا میں آ کر اٹک گیا تھا۔ کوئی ایسی خاص بات تھی جو مجھے اس سے الگ نہیں کرتی تھی۔ ہاں ایک اور بات، افشا سے ملنے کے بعد میں نے نیٹ پر چیٹنگ کرنا بند کر دی تھی۔ اب میں بھول گیا تھا ادھر جو مجھ سے باتیں کرتی تھی وہ شیریں کون ہے، اور پھر ایک بار میری ملاقات پھر سے اسی خوبصورت نک چڑی لڑکی سے ہو گئی۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے میرے پاس آ کر مجھ سے کہا آپ نے مجھے پہچانا کیوں نہیں؟ شاید 2 دفعہ ہم مل چکے ہیں، لیکن وہ ملاقاتیں اتنی خوشگوار نہیں تھیں۔ نہیں، اس کے علاوہ بھی میری ایک حیثیت ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں شیریں ہوں۔ کیا؟ میں بری طرح چونک گیا۔ تم شیریں ہو؟ ہاں۔ اس نے کہا ہاں میں ہی وہ شیریں ہوں جس سے تم چیٹنگ کرتے تھے اور اپنے آپ کو فرحاد کہتے تھے۔ یہ ایک نئی کہانی شروع ہو گئی تھی۔ زندگی بھی کیسے تماشے دکھاتی ہے۔ میں تو کمپیوٹر والی شیریں کو بھول ہی گیا تھا، اور اب سامنے بھی تو آئی وہ لڑکی جس سے مجھے چڑ تھی، لیکن وہ بے حد خوبصورت تھی۔ میں تمہیں بتاتی ہوں، اس نے کہا۔ تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا میرے ہاتھ میں سرخ رنگ کی ڈائری ہوگی؟ میں 5 منٹ دیر سے پہنچی تھی، اور جب پہنچی تو تم کسی اور لڑکی سے باتیں کر رہے تھے۔ لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں ہی فرحاد ہوں؟ مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن اس لڑکی کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی ڈائری دیکھ کر میں کھٹک گئی تھی۔ تم تو اپنی باتوں میں مصروف تھے، اس لیے تم نے مجھ پر دھیان نہیں دیا، اور پھر تم باتوں باتوں میں شیریں فرحاد کا ذکر کر رہے تھے، تو اسی لیے میں سمجھ گئی کہ تم ہی میرے فرحاد ہو۔ خدا کی پناہ، تو پھر تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میرا مطلب ہے سامنے کیوں نہیں آئی؟ میں اس لڑکی کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہ رہی تھی، اور میں جانتی ہوں میں بہت خوبصورت ہوں، اور جب بھی تم سے ملتی تم میری طرف کھینچے چلے آتے۔ سوچا اس ڈرامے کو چلنے دو، اس لڑکی کے ساتھ تمہیں کھیلنے دو، اور پھر جب میں بتاؤں گی کہ میں ہی وہ شیریں ہوں جس سے تم کمپیوٹر پر بات کرتے تھے، تو تم میرا حسن، میری خوبصورتی دیکھ کر مجھ پر فدا ہو جاؤ گے اور اسے چھوڑ دو گے۔ اب میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ اس سے کہہ دو کہ تم نے غلطی سے اس سے ملاقات کی تھی، اور اب تمہیں تمہاری شیریں مل گئی ہے، اور تم اب اس سے کہہ دو تم اسے دھوکے میں نہیں رکھ سکتے ہو۔ تمہارا خیال ہے مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں؟ میرا تم سے بہت پرانا رابطہ ہے، ہم کمپیوٹر پر ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے ہیں، ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند سے واقفیت حاصل ہے، ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تمہاری کوئی بات مجھ سے چھپی نہیں ہے۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، میں نے اپنے بارے میں اس کو سب بتا دیا تھا،
کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب اس سے ملوں گا تو ہمارا رشتہ مزید مضبوط ہو جائے گا۔ مجھے کیا پتا تھا قسمت مجھے کس شیری سے ملا دے گی، اور وہ افشا ہوگی۔ میں اس وقت سوچ ہی رہا تھا کہ اسی ریسٹورنٹ میں افشا میرے پیچھے آ گئی۔ میں نے افشا سے کہا، افشا یہ وہی شیری ہے جس سے میری ملاقات کمپیوٹر پر ہوئی تھی اور جس کے دھوکے کی وجہ سے میں تم سے ملا تھا۔ اوہ! افشا نے ایک گہری سانس لی اور شیری سے ملنے کے بعد اس نے کہا، چلیں اچھا ہوا آپ آ گئیں، میں نے آپ کی امانت بہت سنبھال کر رکھی ہے، آپ خود دیکھ لیں یہ ٹوٹ پھوٹ سے بالکل محفوظ ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ سب کہا ہوگا، اس وقت اس کے احساسات کیا ہوں گے، مجھے اس بات کا اندازہ تھا، اتنا تو میں اسے جانتا تھا۔ تو آپ میری امانت میرے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، افشا نے کہا، کیونکہ میں جانتی ہوں میرا ساتھ تو وقتی تھا اور یہ کسی وقت بھی مجھ سے دور ہو سکتے تھے، مجھے چھوڑ سکتے تھے۔ ایک یہی نہیں، کوئی بھی میرا اب تک نہیں ہوا ہے میرے چہرے کی وجہ سے۔ افشا یہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ میں نے اس سے فوراً کہا، تم شیری کی طرف دیکھو، یہ تم سے زیادہ خوبصورت اور اسمارٹ ہے نا؟ شیری کے لیے تو بہت سے فرہاد پہاڑ کھودنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اس فرہاد کو تم جیسی شیری نہیں ملے گی، لہٰذا جان لو یہ فرہاد اس شیری کا نہیں جس کا نام افشا ہے، اس شیری کا ہے۔ شیری قبول کرے تو میں اس کا دوست بن سکتا ہوں، لیکن تمہیں میں اپنا جیون ساتھی بناؤں گا۔ وہ کھل اٹھی، اس نے کہا، سچ میں تم نے مجھ سے سچ میں محبت کی ہے۔ اس طرح ہم تینوں کے درمیان دوستی کا رشتہ بن گیا۔ 2-4 مہینوں کے بعد میری افشا سے شادی ہو گئی، وہ بیوی بن کر میرے آنگن میں اتری اور سچ میں بہترین بیوی ثابت ہوئی۔ ہم تینوں بہت اچھے دوست بن چکے ہیں۔ افشا تو میری بیوی ہے، شیری سے میری اب نیٹ پر باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور افشا کو یہ بات بالکل محسوس نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس نے جان لیا ہے فرہاد صرف اسی کا ہے۔ تو میں نے کہا